أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ نبا کی آیت 19، 20، 21 اور 22 پڑھی گئی۔ کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ فیصلے کا دن ایک وقت معین پر متعین ہے جو ہوگا اور ضرور ہونا چاہیے۔ یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، اور سور پھونکا جائے گا اور انسان جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، ٹولی در ٹولی آئے گا۔ اور یہ بھی آپ کے سامنے آیا تھا کہ یہ 10 قسم کے ٹولیاں آئیں گی، کچھ انسان ہوں گے، کچھ سور، کچھ کتا، کچھ بندر۔ انسان کے اندر جیسی صفات ہوتی ہے باطن اس کا اسی طرح مسخ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ ہم نے کبھی آپ کو سنایا ہوگا ایک واقعہ کہ دلی میں ایک بزرگ رہتے تھے دریائے جمنا کے کنارے۔ جو بھی ان کے پاس جاتا تھا وہ ایک ہی دعا دیتے تھے کہ جا اللہ تجھے انسان بنائے۔ جو جائے، مفتی صاحب جائے، مولوی جائے، کوئی جائے، کہتے کیا دعا دیتے؟ اللہ تجھے انسان بنائے۔ کوئی سر پھڑا پھرا پہنچ گیا جی، کہا جاتا ابھی کیا دعا دیتے ہیں کہ اللہ ہم کو انسان بنائے؟ تو کہا بیٹا ناراض مت ہو جا جی، اپنی پگڑی دے دی اتار کے۔ کہا جب دلی جامع مسجد کے سامنے پہنچنا تو بولنا کچھ مت، سر پہ میری پگڑی رکھ لینا، دیکھنا کہ مارکیٹ میں انسان ہے یا کون ہے۔ تو جب پگڑی رکھ لیا تو دیکھا وہ گوشت کی دکان والا سور ہے، وہ کتا ہے، وہ بندر ہے، وہ ریچھ ہے، وہ گدھا ہے۔ اور جب پگڑی ہٹا لیتا تو دیکھتا انسان ہے، تو اس کو پتہ نہیں، شک شبہ ہوا، پھر پگڑی رکھی جی۔ پھر واپس آیا حضرت کے پاس، کہا جی حضرت اس طرح کی بات ہی، میں نے فلاں شخص کو یہ دیکھا، فلاں شخص کو یہ دیکھا۔ مجھ سے بھی ایک بزرگ ملے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مجھ سے نقل کیا کہ بیٹا ایک روز عصر کے بعد بیٹھا ہوا تھا، نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگوں میں تھے شاہ عبد الغفور عباسی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، قطب الارشاد کے مقام پہ تھے، ان کے خلیفہ تھے۔ مجھ سے انہوں نے خود کہا کہ بیٹھا ہوا تھا، بازار کا دن تھا، دیکھا قطار کی قطار انسان کی جو جا رہی ہے بازار، ایک بھی انسان نہیں۔ اور ایک شخص کے متعلق ہو جائے، دیکھو وہ جو ہے نا، اس کو میں نے دیکھا کہ وہ سور کی شکل میں تھا۔ تو کہتے مجھے شرم آئی خود، تو اٹھ کے مکان کے اندر چلا گیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ بے شک یہ ایک آپ کی طرف سے ایک نعمت ہے، لیکن اللہ اس نعمت کو عافیت سے بدل دیجئے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے عیب پر مبتلا ہو جائے۔ تو انسان کے اندر جو صفات ہے، محدثین نے بھی کلام کیا اس پر۔ امام ابن قیم کی مستقل کتاب ہے، دماغ سے نکل گئی کتاب، پوری کتاب میں نے پڑھی۔ اس کتاب میں یہی لکھا ہے کہ کس عمل کے کرنے، بدعمالی سے انسان کیا بن جاتا ہے جی کس عمل کے، مثال کے طور پر شہوت بیجا ہے تو وہ خنزیر ہے، حلال حرام کی توجہ نہیں کرتا، بہت گندا جانور ہے، اللہ بچائے اس کی صفات سے، کھانے والوں میں بھی وہی صفات ہوتی ہے جی۔ کتا ہے، حسد کرتا ہے، ایک ہڈی کھا رہا ہے، دوسرا آئے گا تب بھونکنا شروع کر دے گا، دوسرے کتا کو بھی ہڈی نہیں کھانے دے گا جی۔ تو انسان کو انسان بن کے رہنا چاہیے، اللہ ہم کو بھی انسان بنائے اور ہم انسان ہی رہیں جی۔ اسی لیے ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا وہ من محسن انسانیت تھے
کیا تھے؟ انسانیت کا پیغام لے کر کے آئے. ان کی باتوں پر عمل کرنے سے انسان ہوتا ہے. خیر بہرحال بات رہ جائیے. آج کے درس میں آ رہا ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور کھولا جائے آسمان تو ہو جائے اس میں دروازے. سورہ فرقان میں آیت گزر چکی ہے ہمارے درس میں کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو آسمان پھٹ جائیں گے اور اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے. یعنی آسمان پھٹ کر ایسا ہو جائے گا گویا دروازے ہی دروازے ہیں. قرآن سورہ فرقان کی آیت میں گزری ہے کہ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، آسمان پھٹ جائے گا، اس سے فرشتے اتریں گے. حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ جہنم کے پل پر نگراں فرشتوں کی چوکی ہوگی، جس کے پاس جنت میں جانے کا پروانہ ہوگا اس کو گزرنے دیا جائے گا. اللہ ہم سب کو عطا کر دے. جس کے پاس نہ ہوگا اس کو روک لیا جائے گا. جی بڑا خطرناک دن آنے والا ہے دوستو. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو ہو جائیں گے چمکتا ریتا. جی قرآن میں سورہ طٰہٰ میں تفسیر گزر چکی ہے، ہم کبھی کبھی پڑھتے بھی ہیں سورۃ القاریہ. اللہ نے کیا کہا ہے؟ آئے گا بھی یوم تکون الجبال کالعہن المنفوش، ریت کی طرح اتنے بڑے پہاڑ کو اللہ ریزوں میں اڑا دے گا. جی پہاڑ ریت بن جائیں گے. جیسے چمکتی ریت پر دور سے پانی کا گمان ہو جاتا ہے، ایسے ہی ان پر پہاڑوں کا گمان ہوگا. حالانکہ واقع میں وہ پہاڑ نہیں رہیں گے، محض ریت کے تودے رہ جائیں گے. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک دوزخ ہے تاک میں. دوزخ کیا ہے؟ تاک میں ہے کہ بس انتظار میں. ایک دفعہ پلسرات پر بندہ گیا، وہ تاک میں ہے کہ کس کو پکڑنا ہے اور کس کو نہیں پکڑنا ہے. اہل ایمان اس کی پکڑ میں آئیں گے ہی نہیں، چھوڑے گا وہ کیا. ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ ہی نا ہم کو بچائے گا. ہاں اللہ ہم کو بچائے گا. للطاغین مآبا، شریروں کا ٹھکانہ ہے. بہت سارے لوگ دنیا میں دوستو، یہ ہمارے نوجوان ہیں نا، ہاتھ تان کر کے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ کیا کہتا ہے؟ میں بہت بڑا، میں جملہ نہیں بولوں گا. نہیں بیٹا، اچھا ارے مجھ سے پنگا مت کرنا. اپنے منہ سے بولتے ہیں کہ میں بہت بڑا حرامی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بولتا ہے میں یوں ہوں یوں ہوں یوں ہوں. وہ خود گویا کہ ثابت کر رہا ہے کہ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں بدماش ہوں، ڈون ہوں. اس کا مطلب ثابت کر رہا ہے کہ مجھے جہنم کے لیے میں تیار ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہمارے نوجوان بھی بولتے ہیں. جی کہتا مجھ سے پنگا مت کر بھائی، پنگا مت کر. کون کہتا تو مجھ سے پنگا کر؟ جا تو جہنمی سے پنگا کر لینا، تیرے اندر طاقت ہے تو. جی شریروں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ دوزخ. دوزخ تاک میں ہے شریروں کے، اور انہی کا وہ ٹھکانہ ہے. علامہ عثمانی وسطنہ لکھتے ہیں یہ ان کا ہی ٹھکانہ ہے. بتا ٹائم ہے؟ چلیے. شرکش شریر کون؟ طاغین، طاغی کی جمع ہے، طغیان سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے شرکشی. کیا معنی ہے؟ شرکشی کا ترجمہ بدماشی، ٹھیٹھ اردو. طاغی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو شرکشی اور نافرمانی میں حد سے گزر جائے، نہ اللہ کا خیال کرتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا، نہ خاتم النبی محمد الرسول اللہ کے دل دکھانے کا خیال کرتا ہے. جی اللہ کو بھی، شریعت کو بھی پامال کرتا ہے، اور حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دل کو چھلنی چھلنی کر دیتا ہے. اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ وہ ایمان سے نکل جائے. اللہ اکبر. مفسرین بھی کیا کہتے ہیں یار، ایمان سے بندہ جب نکل جاتا ہے تو ہو گیا بھائی، چل بھائی دانش کرتا وقت ہو گیا، چل بس رہنے دے، اگلا کل